بسم الله الرحمن الرحيم. عن سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال: فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسبيق فأكلنا وشربنا. الحديث رواه البخاری۔ حضرت سوید بن نعمان بیان کرتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر، ہم خیبر والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ایک مقام پر عصر کے وقت پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ فلما صلی دعا بالاطعمہ، جب نماز پڑھا چکے تو آپ نے کہا کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ فلم یؤت الا بالسویق، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے سوائے ستوؤں کے، ستو لائے گئے۔ فاکلنا وشربنا، حضرت سوید فرماتے ہیں ہم نے ان ستوؤں کو کھایا بھی اور ان کا پانی بھی پیا۔ دوستو، ستو بھنے ہوئے جو یا بھنی ہوئی گندم کا آٹا بنا کر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کو ستو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا اطلاق بھنے ہوئے جو کے آٹے پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا۔ کبھی کبھار اس کو دیسی گھی میں ڈال کے اس کا ایک حلوہ سا بنا لیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ کھانے کے طور پہ اس طرح استعمال ہوتا تھا، اور پینے کے طور پہ، مشروب کے طور پہ اس کا استعمال اس طرح تھا کہ اس کو پانی میں ڈال کے اس پانی میں حل کر لیا جاتا تو ستو پانی بن جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ مختلف روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مشروب منقول ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لایا۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآمنت به وصدقت، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ستو والا پانی منگوایا۔ وسقانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شربت سویق، حضور نے مجھے ستو پانی پلایا۔ شریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہا، پہلے حضور نے خود پیا اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستو پانی کو بھی رغبت سے پیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کسی علاقے میں دستیاب ہوں، سہولت سے مل سکتے ہوں، تو ستو پانی کا استعمال گرمی میں بے حد مفید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔